السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا عنوان ہے محرم پر مضمون کیسے لکھیں۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ابھی یہ مہینہ محرم کا ہی چل رہا ہے، اور اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آج سے 1400 سال پہلے نواسۂ رسول امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی۔ اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ 10 محرم کو ہی قیامت آئے گی۔ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ہم سب کے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اور کتنے روزہ رکھتے تھے؟ تو 2 روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے مخالفت کرنے کے لیے 1 روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کے مخالفت میں 2 روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، اور اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عربی سال کے پہلے ماہ کا نام محرم الحرام ہے۔ عموماً اسی ماہ میں عربوں کے یہاں باہمی جنگ حرام تھی، اسی لیے اس کو محرم یعنی حرام کیا ہوا نام پڑا۔ اس ماہ کے متعلق اگلی امتوں اور پیغمبروں کی بہت ساری کہانیاں اور واقعات ہیں، جس کی وجہ سے ابتدا ہی سے اس ماہ کی اہمیت چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اسی ماہ کی 10 تاریخ کو مقبول ہوئی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے بھی اسی ماہ میں نجات پائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شفا حاصل ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگی تھی۔ اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخوں میں روزہ رکھنا اگلی امتوں میں بھی رائج تھا، اور آج بھی اس کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے ان تاریخوں میں معتقد مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اس ماہ میں حضرت امام علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور احباب و جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اس دردناک واقعہ کی یاد میں محرم کی موجودہ رسم جاری ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور ہر دل عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر لیے رہتے تھے اور ان کی ہر طرح کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ان کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچتا تھا، اور اپنی امتوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو ان کو ستائے گا وہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی امت کے ہی لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کے امت کے ہی لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفکرانہ انداز میں دریافت فرمایا کہ کیا اس وقت میں نہیں رہوں گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کیا علی نہیں رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی نہیں رہیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فاطمہ بھی نہ ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی پیش کی گئی، جسے سونگھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس سے بوئے حسین آتی ہے۔ حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور اسی کی یاد میں مسلمان محرم کی 5 تاریخ کو مٹی لا کر امام باڑہ میں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ شریف کے وصال کے بعد یعنی انتقال کے بعد خلافت اسلامی بہت زیادہ مختلف فی اور متنازع فی ہو گئی۔ گرچہ امام حسن علیہ السلام اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ مقرر ہو گئے، لیکن دوسری جانب امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور اپنی طرف سے ریشہ دانی شروع کر دی، جس سے امام حسن علیہ السلام اپنے عہدہ سے سبکدوش ہو گئے یعنی ریٹائر ہو گئے، مگر ان کی سبکدوشی دشمنوں کی نگاہ میں ناکافی ٹھہری اور آپ کو زہر دے دیا گیا، جس کے صدمہ سے 29 صفر کو شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے عہدے خلافت میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور آل رسول کے ساتھ حسن اخلاق کی تاکید کر دی تھی۔ یزید اپنی بدکردار طبیعت کے بنا پر اور اپنی خلافت کے قیام کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو زبردست رکاوٹ جانتا تھا۔
चुनांचे वह इस फिक्र में पड़ गया कि किसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे। उसके लिए उसने जिंदा गिरफ्तार करके लाने या फिर कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफियों के जरिए खतूत लिखवाकर यजीद ने कोफा बुलवाया। वह जानता था कि अगर मदीना में जंग होगी तो बहुत मुमकिन है कि मदीना और उसके अतराफ के काफ़ी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे देंगे और यह जंग खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी। पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कोफा रवाना फरमा दिया। इमाम मुस्लिम ने जब अहले कोफा की तरफदारी और हिमायत की फ़ज़ा देखी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख दिया। आपने ख़त पाकर कोफा के लिए रवाना हो गए। इधर कोफा में उमर बिन ज़ियाद के ज़रिए धोखा देकर मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल कर दिया और उधर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शाम के गवर्नर ने खुद की सरकर्दगी में मैदान करबला में घेर लिया। इस मंसूबा की खबर हज़रत इमाम हुसैन को नहीं थी। यकायक इस तरह महसूर व मुक़ीद होकर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि मेरी मौत आ चुकी है, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन उनके जो सच्चे जानिसार थे उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि सब निसार हो गए। और उसके बाद दूसरी मुहर्रम से 7वीं मुहर्रम तक खामोशी रही। फौज पर फौज आने लगी। काफ़ी फौज के पहुंच जाने के बाद उमरों ने इमाम अलैहिस्सलाम और उनके अहले क़राबतों जानिसारों के लिए 7वीं तारीख से पानी बंद कर दिया और 10वीं को जंग शुरू हुई, जिनमें बराबर का भाई अब्बास इल्मदार, भतीजा कासिम और भांजे शहीद हो गए और शशमाह बच्चा अली असगर तीर के निशाना बने। आखिर में आशूरा के दिन बाद नमाज ज़ोहर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद उनके खेमे में आग लगा दी गई। औरतों और बाकी बच्चों को कैद कर लिया गया। बीमार करबला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उर्फ सज्जाद अलैहिस्सलाम को गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहना दी गई और यजीद के पास दमिश्क में भेजा गया। उसकी याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। अलम यानी झंडा, ताबूत और दलदल निकलते हैं। जंजीरी मातम होते हैं। मातम शिया हजरात करते हैं, दूसरे हजरात उसको तफरीही सामान समझते हैं। बाजा, गाना, रोशनी और सजावट में काफ़ी खर्च करते हैं। अखाड़े निकालते हैं और उसमें करतब दिखाते हैं, जिससे उसके हकीकी मकसद फौत हो जाते हैं। हालांकि इस मौका पर नज़र नियाज, खैरात व सदक़ात, बयान, वाक़यात करबला का एहतमाम होना चाहिए, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए अपनी और अपने जानिसारों की जानें कुर्बान की है, उससे कौम मुस्लिम सबक हासिल कर सके। खुदावंद मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फरमाए, आमीन। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।